السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز طلاب، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت کتاب التوحید کا چھٹا درس دیکھ رہے ہیں، اور یہ درس جامعہ اہل حدیث تحصیل ناربل کے لیے اس وقت ان کے زیر اہتمام جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، چونکہ مطالعاتی مقابلہ کے لیے جو سال 2001 میں منعقد ہونے والا ہے، اس امتحان کے لیے تحصیل ناربل نے معالی الشیخ الدکتور صالح ابن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب التوحید بطور سلیبس منتخب کی ہے۔ تو اس کتاب کے ابھی تک 5 لیکچر آپ نے دیکھے ہیں، تو آج یہ چھٹا درس ہے، چھٹا لیکچر ہے۔ آج ہمیں پڑھنا ہے الفصل الثالث، تیسری فصل صوم۔ تو مؤلف حفظہ اللہ فرماتے ہیں تقدیم القرابین والنذور والہدایا للمزارات والقبور وتعظیمها۔ مترجم نے ترجمے میں لکھا ہے مقابر و مزارات پر نذر و نیاز، قربانی اور ہدیے پیش کرنا، اور ان کی یعنی مقابر کی تعظیم کرنا، تو یہ سب کیسا ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے سارے راستے بند فرما دیے ہیں، اور شرک اور شرکیہ اعمال سے بڑی تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو باخبر کر دیا ہے۔ اس سلسلہ کا پہلا دروازہ مقابر ہے، لہذا قبر پر جانے اور وہاں دعا کرنے کے ایسے ضابطے بنا دیے ہیں کہ آدمی شرک سے محفوظ ہو جائے اور اولیاء و صالحین کی محبت و عقیدت میں گلوں سے باخبر ہو جائے۔ تو پہلا یہ جو یہاں ضابطہ لکھا گیا ہے، کہا کہ اولیاء و صالحین کی عقیدت میں گلوں سے باخبر کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی عقیدت میں غلو ہوتے ہوتے ان کی عبادت ہونے لگتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے ایاکم الغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو ہلاک ہوئے وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک و برباد ہوئے ہیں۔ غلو کس کو بولتے ہیں؟ غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھانا کسی کو، جتنی تعظیم اس کا حق ہے اس سے زیادہ اس سے تعظیم کرنا، اور یہاں تک کہ عبادت کرنا، تو یہ غلو ہے۔ اللہ کی عبادت وہ غلو نہیں ہے، لیکن کسی بندہ کی اتنی زیادہ تعظیم کرنا کہ عبادت کے درجے تک پہنچے، تو یہ غلو ہے، زیادتی ہے، اضافہ ہے، حد سے تجاوز ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میری تعریف میں مبالغہ، غلو و مبالغہ نہ کرو، جیسے کہ نصارہ نے عیسی ابن مریم کے لیے کیا۔ میں بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، یعنی مجھے اس بندہ ہونے کے مرتبہ سے اوپر اتنا نہ اٹھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ ہونے کے مرتبے سے اٹھا کر کے معبود کے مرتبے تک پہنچایا، تو آپ ایسا نہ کرنا۔ دوسرا نقطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور اس پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسے کہ حضرت ابو الحیاج الاسدی سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا الا ابعثک، کیا میں تمہیں اس مہم کے لیے نہ بھیجوں، علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مہم کو سر کرنے کے لیے یعنی پورا کرنے کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ان لا تدع تمثالا الا طمسته،
वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैतहु, ये कि जहां कहीं कोई मुजस्समा नजर आए तो उसे तोड़ डालो, और जहां भी ऊंची कब्र देखो तो उसको बराबर कर लो। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता बनाने और उस पर तामीर करने से सख्ती के साथ रोका है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तजसीसिल क़ब्र व अन युक़अद अलैहि व अन युबना अलैहि बिनाअन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पुख्ता करने और उस पर बैठने या उस पर छत तामीर करने से मना फरमाया है। तीसरा नुक्ता है, कब्रों के पास नमाज पढ़ने से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, लम्मा नज़ल बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ़िक़ा यतरहु खमीसतन लहु अला वजहिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ुल मौत में मुब्तला हुए तो आप बराबर अपनी चादर मुंह पर डाले रहते। फ़इज़ा ग़तम्मा कशफ़हा अन वजहिही, जब उससे तकलीफ महसूस करते तो खोल देते उसे। फ़क़ाल वहुव कज़ालिक, इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा, यहूद नसारा पर अल्लाह की लानत हो। क्यों? इत्तखज़ु क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। युहज़्ज़िरु मा सनअू, आप अपनी उम्मत को इस चीज से बाखबर फरमा रहे थे। वलौला ज़ालिका उब्रिज़ क़ब्रुहु गैरा अन्नहु खुशिया अन युत्तख़ज़ मस्जिदा, अगर ऐसा न होता तो आप अपनी कब्र को नुमाया, वलौला ज़ालिका अब्रज़ क़ब्रहु, अगर ऐसा न होता उब्रिज़ क़ब्रुहु, तो उनकी कब्र जो है नुमाया की जाती। लेकिन ये खदशा लाहक हुआ कि लोग कहीं उसे मस्जिद ना बना ले, ये खदशा लाहक हुआ कि कहीं लोग उसे मस्जिद ना बनाए। नेज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न मन कान क़ब्लकुम कानू यत्तखिज़ून क़ुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिद, अला फला तत्तखिज़ुल क़ुबूर मसाजिद फ़इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक। फरमाया, खबरदार, अच्छी तरह से सुन लो कि तुमसे पहले की कौमें अपने अंबिया और सालिहीन की कब्रों को मस्जिद बना लेती थी। खबरदार, कब्रों को मस्जिद ना बनाना, सजदगा ना बनाना। मैं तुम्हें इस चीज से रोक रहा हूं। फ़इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक, मैं तुम्हें इस चीज से रोक रहा हूं। कब्रों को मस्जिद बनाने का साफ मतलब है कब्रों पर नमाज पढ़ना, चाहे उस पर मस्जिद ना बनाई गई हो। लिहाजा हर वो जगह जिसे नमाज के लिए मखसूस किया जाएगा वो मस्जिद होगी, मस्जिद कहलाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, पूरी जमीन मेरे लिए मस्जिद और पाकीज़ा तहूरा यानी पाकीज़गी, तहारत का सबब बनाई गई है। लिहाजा अगर उस पर मस्जिद बन जाए तो ये और बुरी बात है, यानी कब्रों पर। अक्सर लोगों ने इन अहकामात की मुखालफत की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से रोका है उनका इर्तिकाब किया है। इस तरह वो शिर्क अकबर व आमाल शिरकिया में मुब्तला हो गए हैं। कब्रों पर मसाजिद, मज़ारात व मकामात बना लिए हैं और उन पर शिर्क अकबर के आमाल हो रहे हैं, नजर नियाज हो रहा है, अस्हाब कब्र से मन्नत व मनाजात और दुआ व इस्तिगासा सब कुछ हो रहा है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स मकाबिर से मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और लोगों के मौजूदा आमाल के माबैन जमा करने की कोशिश करे तो जमा बैन ज़िद्दैन का एहसास होगा, यानी ऐसी दो चीजें जमा कर रहा हूं जो कभी जमा नहीं होगी। दो ऐसी चीजों का जमा करने वाला होगा जो कभी जमा नहीं हो सकती। फनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सलात अलल क़ुबूर व हाउला युसल्लूना इंदहा, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर नमाज पढ़ने से मना किया है, लेकिन ये लोग मज़ारों पर नमाज पढ़ते हैं, मज़ार पर जाकर के नमाज पढ़ते हैं।
ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السراج عليها وهؤلاء يوقفون الوقف على إيقاد المناديل عليها۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار کے پاس نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ لوگ وہاں ضرور نماز پڑھتے ہیں۔ انہیں مسجد بنانے سے روکا ہے، انہیں مزارات کو مسجد بنانے سے روکا ہے، لیکن یہ لوگ انہیں مسجد بناتے ہیں اور انہیں مساجد یا مشاہد یا یادگار کا نام دیتے ہیں تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا مد مقابل بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے سے روکا ہے، لیکن یہ لوگ قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں، بلکہ قبر پر چراغاں کے لیے جائیداد تک وقف کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان یا قبر سے متعلق جشن منانے یا خوشی کا دن منانے سے سخت اس کے ساتھ روکا ہے، لیکن یہ حضرات ٹھیک عید و بقرعید کی طرح مقابر و مزارات میں جشن اور عید و جشن اور عرس مناتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبروں کے حوالے سے موقف ہے اور آج کے لوگوں کا جو قبروں کے حوالے سے موقف ہے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ قبروں کو برابر کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ حضرت ابو الحیاج الاسدی سے روایت ہے، ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ یہاں پر سویتہ، یہ سیوتہ گیا ہے، یہ اصل میں سویتہ۔ کہا کیا میں تم کو اس مہم کے لیے نہ بھیجوں جس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی کوئی تصویر دیکھو اسے مٹا دو، مورتی وغیرہ، اور جہاں کہیں کوئی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو۔ صحیح مسلم میں اور ایک روایت میں حضرت ثمامہ بن شفیع سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں كنا مع فضالة بن عبید بأرض الروم بالرودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فصوبي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، یہاں پر یأمنو ہو گیا، یہ غلط ہے، یأمر بتسویتها۔ کہا ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ سرزمین روم میں بردوس نامی جگہ پر تھے، بردوس نامی جگہ پہ، یا برودس نامی جگہ پر تھے، کہ ہم میں سے کا ایک شخص انتقال ہو گیا، ہم میں سے ایک شخص انتقال ہو گیا، اس کے دفن کے وقت حضرت فضالہ نے اس کی قبر کو برابر کر دینے کا حکم دیا۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو برابر کر دینے کا حکم دیا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں، جبکہ قبوری لوگ ان دونوں حدیثوں کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، گھر کی طرح قبروں کو اونچی کرنے اور ان پر قبہ بنانے لگے ہوئے ہیں۔ پھر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے آگے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قبروں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی اور آج کے قبوری حضرات کی من گھڑت شریعت کو دیکھو تو دونوں کے مابین کتنا فرق نظر آئے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ مفاسد ہیں جن کا شمار مشکل ہے۔ پھر آپ نے ان مفاسد کا قدر تفصیلی تذکرہ کیا ہے، یعنی ابن قیم نے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا وَمِنْهَا أَنَّ الَّذِي شَرَعَهُ النَّبِي، یہ عربی زیادہ لمبا ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ کہا زیارت قبور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اس کے متعلق جو ضوابط رکھے ہیں وہ صرف آخرت کو یاد دلانے کے لیے اور صاحب قبر کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنے کے لیے ہے۔ واپس چلتا ہوں اس پر۔ کہا وَمِنْهَا أَنَّ الَّذِي شَرَعَهُ النبي صلی اللہ علیہ وسلم عند زیارت القبور انما هو تذکر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار وسؤال العافية له
فيكون الزائر محسنا إلى نفسه إلى الميت إلى نفسه وإلى الميت. واو ہونا چاہیے یہاں پر. فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت والدعاء به وسؤال هوائجهم واستنزال البركات منهم ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له. یہاں پر مجھے لگ رہا ہے یہ عربی درست نہیں. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِحِرْمَانِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِحِرْمَانِهِ بَرَكَةَ مَا شَرَعَهُ. یہ بہرحال ترجمہ دیکھتا ہوں انہوں نے کیا لکھا. کہا یعنی اس کے لیے دعا کی جائے میت کے لیے، اس کے لیے اللہ سے رحمت کی درخواست کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی اور اس کے متعلق جو ضوابط رکھے ہیں وہ صرف آخرت کو یاد دلانے کے لیے اور صاحب قبر کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنے کے لیے ہیں. یعنی اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے اللہ سے رحمت کی درخواست کی جائے، اس کے لیے استغفار کیا جائے اور عافیت کی دعا کی جائے. ان باتوں کے وجہ سے زیارت کرنے والا اپنے لیے بھی بھلائی کرتا ہے اور میت کے لیے بھی بھلائی کرتا ہے. لیکن قبوری مشرکوں نے معاملہ کو بالکل پلٹ دیا، دین کو سرے سے بدل دیا، زیارت کا اصلی مقصد شرک بنا لیا. لہذا میت سے اور میت کے واسطے سے دعا کی جاتی ہے، اسے کے توسل سے اپنی ضروریات مانگی جاتی ہیں، ان کے واسطے سے برکت نازل کی جاتی ہے، یعنی برکت مانگی جاتی ہے، دشمنوں پر نصرت کی دعا کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. ان سب حرکات کی وجہ سے یہ لوگ اپنے اور میت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں. اس میں اگر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی شریعت اسلامیہ کی برکت سے محرومی تو ہو ہی جاتی ہے. کہتے ہیں ان سب سے یہ حقیقت، یعنی ان سب چیزوں سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مقابر و مزارات پر نظر و نیاز پیش کرنا، قربانی کرنا شرک اکبر ہے، جس کا اصلی سبب قبر سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل کی مخالفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے، ان پر مسجد بنانے سے روکا ہے، اس لیے کہ جب ان پر قبے بنائے جائیں گے تو پھر ان کے چاروں طرف سجدے شروع ہو جائیں گے، یا لوگ نماز پڑھنے لگیں گے، جسے جاہل لوگ سمجھیں گے کہ ان کے اہل قبور نفع اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اور جو ان سے مدد چاہتے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. یہ سوچ کر یہ جاہل لوگ، یعنی جن کے پاس زیادہ علم نہ ہو، یہ لوگ خوب نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ قبر آج بدھ کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی عبادت کی جا رہی ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پرستش کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ آپ کی قبر کے علاوہ بہت سی قبروں کا ایسا حال ہونے والا تھا. آج عالم اسلام کا جو حال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو اللہ نے شرک کے شائبہ سے بچائے رکھا ہے. اگرچہ آج بھی بعض جہلاء اور اہل خرافات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی مخالفت کر ڈالتے ہیں، لیکن روضہ اطہر تک نہیں پہنچ پاتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر آپ کے گھر میں ہے، وہ مسجد میں نہیں ہے. اس کے چاروں طرف دیواریں چن دی گئی ہیں، جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے شعر میں فرمایا فاستجاب رب العالمین دعاءہ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ، رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کر لی اور اس کو 3 دیواروں سے گھیر دیا ہے. تو معزز طلاب، یہاں تک آج کا درس مکمل ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. انشاءاللہ ان قریب ہی
7واں درس लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।